الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں بات کروں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور جو غلطی خامی ہو جائے اسے معاف فرما دے اور صحیح دین کے راستے کا مسافر بنائے، آمین اللہم آمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت بہت پیاری تھی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے سجدہ کیا اور کہا ربی حب لی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے۔ پھر جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غاروں میں جا کے کبھی روتے تھے امت کے لیے، کبھی مسجدوں میں، کبھی لمبا سجدہ کر کے اپنی امت کے لیے رب سے التجائیں کرتے تھے۔ جب سورۃ ہود نازل ہوئی تو پھر مدینہ منورہ کے اب غار میں جا کر 3 دن تک روتے رہے، جن کو دیکھ کر بکریاں بھی روتی تھیں۔ تو جب خاتون جنت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو کہا کہ سورۃ ہود آگے کہ اللہ نے کہا میری امت سے سختی سے حساب لے گا، تو میں رب کو منا رہا ہوں۔ اور پھر جبرائیل نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ رب العزت آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تب آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ جب دنیا سے جانے لگے تب اپنی امت کو یاد کیا۔ اسرائیل آئے کہ اسرائیل کس طرح موت جان نکالتے ہو یا رسول اللہ، اس طرح کی بیری کے درخت پر ململ کا دوپٹہ ڈال کر کھینچا جائے جیسے اس کے تار نکلتے، اس طرح میں روح قبض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میری امت کو نہ تکلیف دینا، جتنی تکلیف دینی ہے مجھے دے دینا۔ اتنا بھی کوئی محبت کرنے والا ملے گا، اتنا بھی کوئی احساس کرنے والا، ہر وقت اپنی امت کا خیال۔ اور پھر بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر جناب عزرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ اس طرح ان کی جان نکالوں گا جیسے کہ پھول سے خوشبو کو نکال لیتا ہوں، پھول کو پتہ نہیں چلتا، کھانے سے بال نکل جاتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا، آٹے سے بال نکال لیتا ہوں، اس طریقے سے آپ کی امت کی روح کو میں قبض کروں گا۔ اور جی آپ احباب نے ملاحظہ بھی کیا ہوگا، کوئی محفل میں بیٹھے بیٹھے گزر جاتا ہے، کوئی نماز کے دوران روح پرواز کر جاتی ہے، کوئی اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی باتیں کرتے ہوئے چلا جاتا ہے، کبھی اٹھ کر گیا تو وہیں گر جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعے میں نے اور آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے کہ امت کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور پھر میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000 لوگ تو اللہ رب العزت بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا میری امت کے۔ ہم دعا کریں گے، میں اور آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان 70,000 میں ہمیں بھی شامل فرما دے، ان کے غلاموں میں ہمیں شامل فرما دے۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی لوگوں کی، 80 صفیں میری امت کی ہوں گے۔ غور کیا آپ نے، 120 صفیں تمام امتوں کی، آدم علیہ السلام کی بھی، شیش علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، حود علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، موسیٰ، ہر نبی کی اتنی لوگوں میں میرے مدنی کریم نے فرمایا سب کی جماعتیں 40 ہوں گی صفیں، میری امت کی 80 صفیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، فرمایا 80 صفیں میری امت کی ہوں گے۔ پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جب قبروں سے نکلے گی تو ان کے چہرے اور ہاتھ سورج کی طرح سے روشن ہوں گے، سورج کی طرح سے ان کے چہرے سے اور ہاتھوں سے کرنیں پھوٹ رہی ہوں گی۔ فرمایا یہ وضو کی وجہ سے کہ وہ وضو کرتے ہیں، وضو کی برکت کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ صحیح طریقے سے ہم وضو کریں، تو وضو کی وجہ سے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔
پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں بھی سلام ہے، مگر امت کے میرے ان لوگوں کو میرا 7 سلام ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں؟ فرمایا نہیں، تم نے تو سورج کو میری انگلی سے پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے دیکھا ہے، تم نے جانوروں کو مجھ سے کلام کرتے دیکھا ہے، تم نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، تم نے مجھ پر وحی آتے ہوئے دیکھا ہے، قرآن اترتے دیکھا ہے، پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کافروں کو مسلمان ہوتے دیکھا ہے، تمہاری بھی بہت فضیلت ہے۔ مگر میری امت کے وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے اور میری سنتوں کو سن کر مجھ عمل کریں گے اور مجھ سے محبت کریں گے، یعنی کہ ہم لوگوں کی طرف اشارہ آ گیا، ان لوگوں کو میرا 7 سلام ہے۔ جی کتنی ہم محترم امت ہیں کہ جنہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی آج بڑا آدمی یعنی کہ ایم پی ایم این اے وزیر اعظم کی تو بات دور کی، اگر یہ بھی سلام کہہ دیں تو ہم کتنے غرور میں آ جاتے ہیں، جنہیں رحمت للعالمین وہ ہمیں سلام کہہ رہے ہیں، جس کو قرآن ورفعنا لک ذکرک کہہ دیا کہ جن کے ذکر کو قرآن بلند کرتا ہے، جو اللہ نے کہا یہ میرا محبوب ہے، وہ ہمیں سلام کہہ رہا ہے۔ اور آپ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بہترین امت ہے۔ بہترین امت کیسے؟ کہ ان کی عمریں کم ہوں گی تاکہ گناہ کم کر سکیں، اور فرمایا کہ اس لیے اللہ نے آخر میں ان کو بھیجا تاکہ قبر میں کم عرصہ رہ سکیں، اور پھر فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے میری امت جائے گی، میری امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، پھر دوسرے نبیوں کی امت، کتنی بہترین امت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، اس لیے بہترین امت ہے کہ جو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، یعنی امر بالمعروف کریں گے ونہی عن المنکر کریں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میرا امت اس جھنڈے کے نیچے آ کر کھڑا ہو جائے گا، یعنی کہ اللہ کی تعریف والا جھنڈا، اور میرے غلام اس جھنڈے کے نیچے۔ سبحان اللہ، کتنی شان ہے امت کی۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعت، میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اتنی شفاعت کروں گا، اتنی شفاعت کروں گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی میں داخل جنت کروں گا۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ رب العزت نے دعا دی تھی، مستجاب الدعوات، ایک دعا تھی جو قبول ہونی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو بھی وہ دعا ملی؟ فرمایا ہاں مجھے بھی۔ آپ نے بھی خرچ کر لی؟ فرمایا نہیں، ہر انبیاء نے اپنی دعا کو خرچ کر لیا، مگر میں نے قیامت کے دن کے لیے اٹھا کر رکھ لیا، وہ امت کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو پہچانو گے کیسے؟ اتنے لوگ ہوں گے، اتنی عوام ہوگی، اتنی دنیا ہوگی، اتنی امتیں ہوں گی، جناب آدم علیہ السلام کی امت، جناب شیش علیہ السلام کی امت، جناب نوح علیہ السلام کی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی، اتنے نبیوں کی اتنی امتیں ہوں گی، اتنے لوگ ہوں گے، آپ کیسے پہچانو گے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ کہ کھلا میدان ہو جہاں سیاہ گھوڑے ہوں تو ان میں کچھ پنج کلیانے گھوڑے ہوں۔ یا رسول اللہ پنج کلیانے کون سے؟ فرمایا جن کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں گے، ان کو پنج کلیانے کہتے ہیں۔ کیا ان کا مالک سیاہ گھوڑوں میں ان کو نہیں پہچان سکے گا؟ یا رسول اللہ آسانی کے ساتھ، جن کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں گے تو آسانی کے ساتھ پہچان لیا جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا یہی مثال میری امت کی ہے۔
ان کے جسم سے، ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں گے تو میں ان کو آسانی کے ساتھ پہچان لوں گا۔ یہ کب ہوں گے؟ جب ہم صحیح طریقے سے وضو کریں گے، ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے، صحیح طریقے سے ذکر و اذکار کریں گے۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میرا امتی دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 50 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جناب کتنا؟ روزانہ تو ہمیں پڑھنی چاہیے نا خوش ہو کے نماز، دل لگا کے پڑھنی چاہیے، ذوق اور شوق سے پڑھنی چاہیے۔ مدنی کریم فرماتے پڑھیں گے 5، ثواب 50 نمازوں کا لکھا جائے گا۔ اور میری امت رکھے گی 1 مہینے کے روزے، 6 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ جی کتنا ثواب؟ 6 ماہ کے روزوں کا ثواب۔ تو ہمیں رکھنے چاہیے روزے۔ روزہ اکیلا زبان کا نہیں، دل کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آنکھ کا بھی روزہ، ذہن کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ۔ کان کا روزہ کیسے؟ کہ برائی نہ سنیں، غیبت نہ سنیں۔ زبان کا کیسے روزہ؟ کہ خالی غلوچ نہ کرے، کسی کا دل نہ توڑے، گندی بات نہ نکالے۔ آنکھ کا روزہ، گندگی نہ دیکھیں، فلمیں ڈرامے نہ دیکھیں، بے حیائی والے کام نہ دیکھیں۔ پورے جسم کا روزہ ہے۔ مدنی کریم فرماتے ہیں 6 مہینے کو یہ روزوں کا انہیں ثواب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت تو بہترین امت ہے کیونکہ یہ پسندیدہ امت ہے۔ کتنے نبی ایسے تھے، بعض روایتوں میں نے پڑھا کہ 13 نبی ایسے تھے جنہوں نے کہا تھا اللہ نبوت لے لے، اس نبی کا امتی بنا دے، اللہ نبوت لے لے، اس امت کا امتی بنا دے۔ اور آپ سب جانتے کہ نبوت سب سے بڑا عہدہ ہے، اس سے بڑا عہدہ کوئی نہیں، مگر یہ انبیاء کرام دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دے۔ اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم پیاری امت ہے، پسندیدہ امت ہے، انبیاء کرام کی ہم امت ہے، اللہ رب العزت کی ہم پسندیدہ امت ہے، محبوب کی ہم امت ہے۔ تو ہمیں کام بھی اچھے کرنے چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہم اپنے نبی کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکیں۔ بالخصوص ہم عورتیں، ہم نے پردہ کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے کہ دوزخ میں نے کثرت سے عورتوں کو دیکھا کہ زبان کی حفاظت نہیں کرتی، تو آئیں میں اور آپ بلکہ ہم سب احباب آج پکی اور سچی توبہ کریں تاکہ مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ یا اللہ میری توبہ، اللہ میں سچی اور پکی توبہ عطا فرما دے۔ آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔